یا رسول اللہ انظر حالنا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد تین ہیں۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، اس کا بیان سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں، اور اس کا بیان سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے۔ اور تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، اس کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، دوسرا مسلمانوں کے ساتھ دوستی و محبت کرنا، تیسرا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، اور چوتھا تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ تو اس کا اس وقت معنی ہوگا کہ اس نے تمام امور کو، عہد کو قطع کر دیا، توڑ دیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر و ایمان کی جزا و سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص و عام نعمتوں کا اور قدرت کا، جتنے جو ہے وہ قدرت ہے، عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے، پھر اس نے تمہیں جو ہے روح ڈالی، تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری اور غفلت کی زندگی گزارنا کس طرح ہماری شان شیان ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نہیں کہ انسان مر گیا، ختم ہو گیا، بلکہ جب انسان دنیا میں نہیں تھا آیا تو اس وقت بھی ایک زندگی گزار رہا تھا، تو پھر وہ اس جہان میں منتقل ہوا، پھر اس جہان سے وہ آگے منتقل ہوگا، انتقال ہوگا اس کا،